کالعدم تحریک لبیک ہے اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے. تحریک لبیک عسکریت پسند جماعت ہے، ملیٹنٹ گروپ ہے. پاکستان کی ریاست نے القاعدہ جیسی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو شکست دی ہے. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. انشاءاللہ تعالی جس طرح سے باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا خاتمہ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی اب آگے معاملہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. ابھی بھی جس وقت آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں، مجبوری کی حالت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی. پولیس نہتی تھی، ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، جس میں 3 جوان ہمارے شہید ہو گئے. لیکن حالات کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے، حالات کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے، آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر 60 دن کے لیے کراچی کی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز زوریا مقبول جان کے ساتھ. فواد چوہی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وزیر داخلہ صاحب کا اعلان آپ نے سنا کہ پنجاب کے اندر 2 ماہ کے لیے رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے رینجرز کراچی میں طلب تھی اور میرا خیال ہے کہ کم و بیش 25 سال کا عرصہ ہوا چاہتا ہے، اور اب پنجاب کے اندر رینجرز طلب کی گئی ہے. آرٹیکل 77 میں ہوئی تھی، اس سے بات کبھی نہیں. تو بہرحال ایک بڑا جو ہے وہ اعلان ہے اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تحریک لبیک کا دھرنا اور جو حالات خراب ہوئے ہیں وزیر آباد کے قریب، کاموکی کے قریب، اور اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں جانب سے جو ہے وہ بھاری نقصان ہوا ہے. اور فواد چوہی صاحب نے فرمایا کہ اب یہ ملیٹنٹ گروپ بن چکے ہیں اور ایک دن کے اندر جو ہے جس طرح القاعدہ کو شکست دی ان کو بھی شکست دی جائے گی. اور یہ صاحب سے جب گفتگو کروں گا تو پوچھیں گے القاعدہ اور تحریک لبیک میں آخر فرق ہے کیا، اور جو اسٹریٹجی حکومت اختیار کر رہی ہے، پولیس والے جو بے توقیر ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا کہ سعودی عرب نے پاکستان کی خصوصی امداد کی ہے اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈالر کی پرواز رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ساتھ ہی آج اسلام آباد میں وفاقی شرعی عدالت کے اندر ایک اہم کیس جو ہے اس کی سماعت ہوئی، وہ تھی ٹرانسجینڈر کے حقوق سے متعلق کیس تھا. کیا دلچسپ باتیں وہاں پہ ہوئیں، کیا دلائل ہوئی، اس پر ذکر کریں گے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ صاحب رینجرز کا طلب کیا جانا کیا ہمارے باقی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چوہی صاحب کا جواب دیتے ہیں. پاکستان میں القاعدہ نے سنبڑیال میں الیکشن لڑا تھا، پاکستان میں القاعدہ نے کشمیر میں الیکشن لڑا تھا، پاکستان میں کنٹونمنٹ میں الیکشن لڑا ہے. جھوٹوں کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر. وہ کہہ رہے ہیں آج سے ہوئی ہے عسکریت. ابھی تازہ خبر آئی ہے، خضر ساڈا بھائی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، انہی کے جیلم کے لوگ تھے جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے. تازہ خبر. اچھا، اب کیا ان کے القاعدہ کے ممبر سندھ اسمبلی میں تھے؟ آپ کے پاس اتنے شواہد نہیں ہیں ان کے خلاف کہ آپ الیکشن کمیشن میں جا کے آپ پیش کریں کہ ان کو کالعدم قرار دو. آپ کے منہ پہ ماریں گے وہ لوگ. پہلی بات تو یہ. دوسری بات تو یہ ہے کہ میں آج بھی کل بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، جمعرات کی رات کو 11:30 بجے میں ان کے پاس سے اٹھ کے آیا اور خاص طور پر مجھے خان صاحب نے کہا تھا بہت پہلے کہ کچھ ہمارا معاملہ کراؤ تو مسئلہ ہو جائے گا، لیکن میں نہیں جاتا تھا، مجھے پتا تھا کہ مجھے ذلیل کریں گے. ٹھیک، میں گیا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں فرانس کے سفیر کا معاملہ حل ہو چکا ہوا ہے ہماری طرف سے، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ رسپانسبلٹی لی تھی کہ ہم قرارداد پیش کریں گے. ٹھیک ہے، جس کے بعد ہمیں گرفتار کر لیا. شیخ رشید جھوٹ بول رہا ہے. یہ مطالبہ کبھی بھی شامل نہیں. 2 مطالبے تھے ان کے. ایک تو یہ تھا کہ سعد رضوی اور باقی قیدیوں کو رہا کیا جائے. ٹھیک، اور سعد رضوی کو اس لیے کوئی احسان نہیں تھا، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، آپ نے اس کو رہا کرنا. دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ شیڈول 4 جو آپ نے لگایا ہوا ہے، جو کہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں جن کو ان کو ختم کیا. تیسرا ان کا مطالبہ یہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ آپ ہمارا جو پراسکرپشن ہے جو آپ نے لگائی ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی، کیونکہ آپ کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس کو ختم کر دیں. یہ وہ پراسکرپشن ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر کے ختم بھی کیا جا سکتے ہیں. لیکن یہ اس کے بعد صبح سویرے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چیزیں لکھ کے اعجاز چوہی صاحب کو دی. اعجاز چوہی صاحب نے عمران خان صاحب کو میسج کیا. اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب واپس تشریف ہے لاہور آئے. لاہور آ کے کوئی میٹنگ ہوئی. صبح سے لے کے 1 بجے تک 20 کالیں کی ہیں مجھے انہوں نے
کہ سر کچھ پتا چلے، کوئی میٹنگ اناؤنس کر دیں، کوئی نیگوسیشن ٹیم اناؤنس کر دیں، تاکہ ہم جمعے سے پہلے لوگوں کو کہیں ہم پوسٹپون کر دیتے ہیں، گھر جاؤ. ٹھیک. اس کے بعد میں فون کر رہا ہوں، کوئی فون نہیں اٹھا رہا، فون کر رہا ہوں، فون نہیں اٹھا رہا، پتہ نہیں کیا چل رہا، مجھے نہیں پتا. حالانکہ مجھے پتا ہے، لیکن چونکہ وہ اطلاعات ایسی ہیں کہ جو مجھے ہیر سے ہے، میں وہ بات کروں گا میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے. 1:45 بجے قریب آخری جو ان کا میسج آیا، ان کے جو انہوں نے نیگوشیشن ٹیم کے 3 بندے بتا کے مجھے یہ ہماری طرف سے ٹھیک. انہوں نے کہا سر اب میں جمعہ پڑھانے جا رہا ہوں، اب معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب سعد رضوی صاحب خود آئیں گے تو ان لوگوں کو باہر بھیج سکتے ہیں، ہم نہیں بھیج سکتے. اس کے بعد جو ہوا ہے وہ تاریخ. دونوں وزیر بنیادی طور پہ اس قوم کو مذاق بنا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور مذہب کا اور فرانس کے سفیر کے معاملے کا اور ناموس رسالت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ استعمال کر رہے ہیں جھوٹ بول کے. اچھا چلے اب کیا ہونا ہے، اب عسکریت پسند ہو گئی جماعت. اب آتے ہیں رینجرز کی ان کے تعیناتی، کہنے سے نہیں ہوتی. رینجرز کی تعیناتی دیکھیں، ایک کہتا ہے انڈین، کتنا بڑا، دیکھیں کہتے ہیں انڈین پیسہ آ رہا ہے. یہ فوج عمران خان صاحب پہ کیا الزام ہے الیکشن کمیشن کے؟ وہ کیا کہتا ہے بابر انڈین پیسہ آ رہا ہے. تو اس کے نہ بابر کے پینے پہ وہ انڈین ہوتی ہے، نہ فواد چودھری کے. عدالتوں نے، ان کا کیا فیصلہ ہے؟ ان کا فیصلہ ہے عدالت میں ہے، عدالتوں نے کرنا ہے، عدالتوں نے کرنا ہے نا. فواد چودھری کا ایک بات تو یہ. دوسری بات تو یہ کہ دونوں وزراء یا تو عمران خان صاحب کی لٹیا ڈبونا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، میں یا کسی مشن پہ ہیں. یعنی آپ خود سوچیں کہ وہاں سے چلے ہیں وہ لوگ، اور انہوں نے پولیس والے نے کہا تھا ہم نے بلاکٹ کر دیا ہوا، یہ نکل ہی نہیں سکیں گے. وہ نکل کے جیسے شدارہ کراس ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے. اب رینجرز جو ہے آپ دیکھیں 77 میں آخری دفعہ فوج آئی تھی، اور فوج نے ایک دن کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا ہم گولیاں نہیں چلاتے. یہ نیلا گنبد میں اس جلوس میں شامل تھا 77 کے، جہاں وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے مسلم مسجد میں، اور انہوں نے کہا تھا ہم گولی نہیں چلاتے، کیونکہ لوگ یوں کر کے جاتے تھے سینہ تان کے اب گولی چلاؤ. کاموکی میں صرف فواد چودھری ہی ہے وہاں موجود، اور ہی لوگ دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. سادوکی میں اور ارد گرد کے لوگ نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. شدارہ میں انسان مر گئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف 80 ٹیلی ویژن چینل لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا غلط کر رہے ہیں ہم لوگ. نہیں بتا رہے نا. اس لیے جس وقت آپ سوشل میڈیا پہ ہزاروں کے حساب سے کلپ ہیں، چودھری صاحب ہزاروں کے حساب سے کاروائی ہوگی. سوشل میڈیا پیمریا کے اوپر نہیں ہے. انہوں نے خبردار کیا سب کے خلاف کاروائی ہوگی. سر وہ کاروائی کرنے کے یہ دیکھیں، میں ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں، ایک پیس آف دا موومنٹ ہوتی ہے. آج میری ذوالفقار چیمہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا تھا آپ آئیں، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آتا ہوں. کوئی بولنا بھی نہیں چاہتا میرا خیال اس ایشو کوئی بھی نہیں بولا. لیکن ایشو یہ ہے، اور یہ صاحب جہاں تک معاملہ چلا گیا ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سمپل سی بات ہے. اب خیر میں تو نہیں جاؤں گا، میری تو عزت 2 کوڑی کی ہو چکی ہوئی ہے نا، میں کیا جاؤں گا. مجھے تو ایک 22 کالیں آئیں آخر وقت تک. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کو کہیں، کہہ رہے ایک نیگوشیشن ٹیم اناؤنس کروا دیں اور وزیر اعلیٰ کریں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم بتا دیں کہ اس وقت ہم مل رہے ہیں، اسی پہ لوگ جو ہیں واپس گھروں کو چلے جائیں گے اور ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے. اب تو آپ نے نہیں، وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ ان سے جب یہ کہا گیا تھا وہ راستے کھولیں پھر مذاکرات کریں گے. نہیں، انہوں نے راستہ کھول دیا، انہوں نے راستہ کھولا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ بٹھائیں نا سعد رضوی کو ساتھ، ٹیم کو بٹھائیں نا. کہ یہ انہوں نے کہا تھا، ہم نے کہا آپ اکیلے جھوٹ بولے جا رہے ہو. مجھے تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں بنیادی طور پہ جانتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کا معاملہ نیگوسیشن میں حل ہو گیا تھا. پوری دنیا جانتی ہے، سب کو ایگریمنٹ پتا ہے کہ ہم یہ قرارداد لے کے آئیں گے. یہ گڑا مردہ شیخ رشید کدھر سے نکال رہا ہے؟ یہ کس قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ سر حل بتائیں اب کیا ہے؟ حل یہ بیٹھنا پڑے گا. کیسے اب وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کون؟ حکومت تو کہہ رہی ہے اب کارروائی ہوگی، عسکریت پسند ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. ہاں تو ٹھیک ہے. تو پھر حل کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جتنی عسکریت پسند، اب آپ جیسے لوگ دیکھیں یہی بات کچھ اور لوگ بھی کہتے تھے، ہم وزیرستان میں یہ کر دیا. او بھائی وہ بندوق لے کے کھڑے ہوئے تھے، یہ پبلک جا رہی ہے. ساری انہوں نے کہا ہے کلاشنکوف سے مارے ہیں پولیس والے. تصویر دکھاؤ نا، پولیس فوٹیج چلاؤ. نہیں پولیس والوں کا تو دو بندوں کا تو انہوں نے اگلے دن نکال دیا تھا اس کا فوٹیج. دیکھیں آپ کے پاس کیمرے ہیں نا، آئی ہے فوٹیج. نہیں کہ کلاشنکوف کی پولیس والوں کلاشن کو گولیاں لگنے کی، مرنے کی، دونوں طرف یہی ظلم ہے. یہ تو ہوگا، یہی تو زیادتی ہے. دیکھیں نا، یہ جب موب سائیکالوجی چلتی ہے تو یہ تو پھر آپ نے یہ اس کا انیشیٹو کس نے دیا؟ موب سائیکالوجی کو لائسنس ٹو کل دے دیں. جمعہ کو کسی کو کل، نہ ریاست کو لائسنس ٹو کل ہے، نہ لوگوں کو لائسنس ٹو کل ہے.
دیکھیں میری بات سنیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب یہاں سے روانہ ہوا تھا اس جگہ سے، اگر راستے میں اس طرح کنٹینر پڑے ہوتے، اگر راستے میں اس طرح تیزاب ڈالا ہوتا، راستے میں گولیاں، تو عمران خان صاحب کے کتنے لوگ. تو بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی نواز شریف صاحب کی، انہوں نے ان کو ویلکم بھی کہا، ان کو روکا بھی نہیں، آنے دیا، وہاں بٹھائے رکھا 126. تو کیا ہوا؟ ایک بھی بندہ مرا؟ ان کو نکالتے کیا کرنا تھا؟ ایک بھی بندہ مرتا نہیں. وہ جا کے بیٹھ جاتے فیض آباد. نہیں، کل فیض آباد پہ تاجر بیٹھے ہوئے تھے، میں رات کو وہاں اسلام آباد میں تھا. کتنے تاجروں کو گولیاں ماری آپ نے؟ 2 گھنٹے بعد چلے گئے تاجر، بیٹھے تھے نا، اس 2 گھنٹے میں مار دیتے گولیاں. دیکھیں آپ کا سلوک ہر ایک کے ساتھ علیحدہ ہے. ہم نے معاملہ حل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے؟ کوئی نہیں، راستہ ایک ہی ہے کہ ریاست ان کے ساتھ بیٹھ جائے. پبلک ہے بھائی، عام آدمی. دیکھیں اتنا بڑا کراؤڈ کلاشن کوف لے کے نکلا ہے نا، اگر 10-15 ہزار بندہ، میں 5,000 بندہ مسلح ہو تو مجھے پتا ہے اسٹرینتھ کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو کراؤڈ. اچھا اب کون انیشیٹو لے گا؟ گورنمنٹ کس کی؟ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب لیں گے یا عمران خان صاحب اعلان کریں؟ عثمان صاحب ایک ہی حل ہے، مذاکرات اوپن ہو گئے. مذاکرات اوپن، ان کو بھی بٹھاؤ، ان کو بھی بٹھاؤ، دونوں پریس کانفرنس کریں، دونوں لوگ سوال صاف میں کوئی جواب دیں، پتہ چلے. ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرے میں بلیک آؤٹ ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جب آپ انفارمیشن کو دباتے ہیں افواہ جنم لیتی ہے، اور افواہ کا کوئی نہ مذہب ہوتا ہے، نہ علاقہ ہوتا ہے، نہ دین ہوتا ہے، نہ دھرم ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. افواہ تو پھیلے گی. اوپن جس طرح امریکہ نے طالبان سے کیے، کھل کے کیے، کتنے بندے مارے ہوئے تھے دونوں نے. آپ القاعدہ کو ختم کرتے. یہ پبلک ہے. آپ لاہور شہر کے اندر کیا سوات کی طرح پورا لاہور کو کالونیوں کو کہیں گے جا ٹینٹ میں رہو جا کے راوی روڈ پہ؟ کوئی ایڈمنسٹریشن، کوئی الگ پہ آتی ہے ایڈمنسٹریشن کی؟ آپ لاہور میں آپ ایکشن کرنا چاہتے ہیں، شیخوپورہ میں آپ ایکشن کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا کہیں گے وزیرستان کی طرح شیخوپورہ والے جا کے حرم منان میں رہیں گے؟ آنے والے دنوں میں پولیس کا جو موریل ہے ختم. آپ نے رینجرز کو طلب کیا، ٹھیک ہے، امن و امان کے لیے ضروری تھا، لیکن ایسی تمام تر صورتحال کے اندر پولیس والوں کا کنڈکٹ، ان کا موریل کیا بنے گا؟ سر رینجر ہیز اونلی ون ویپن اینڈ دیٹ از گن. بندوق. پولیس کے پاس 10,000 چیزیں ہوتی ہیں. آنسو گیس ہوتی ہے، اپنا پانی چلانے والی ہوتی چیزیں، ڈنڈے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو ناکام ہو گئی نا. ناکام کی گئی ہے نا، آپ نے کر دی نا. آپ نے سڑکیں کھودی. صفائی جو ہے اپنے افسران کو بچاتے رہے تو کیا مرائل ہوگا؟ اب یہ دیکھیں نا جو مناظر. سر ہم نے یہ آدھے گھنٹے میں یہ ایسے کراؤڈ جو ہے وہ ٹیکل کیے ہوئے ہیں. میں نے نصیر اللہ بابر صاحب جو تھے نا، ایک دفعہ وہ انہوں نے آپ کو پتا 200 بچے اگوا ہوئے تھے. ہاں جی، تو 200 بچے اگوا ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے خود جا کے نیگوسیشن کی. بالکل صحیح. اور اس دن میں نے کہا تھا بابر صاحب کوئٹہ آئے تھے، میں نے کہا بابر صاحب اب یہ آپ سے نیچے نہیں ہوگا. پہلے یہ معاملہ ایس پی اور ڈی سی طے کر لیتے تھے، اب وزیر داخلے کرے گا. اس وقت سے کر رہے ہیں. اور کہاں نصیر اللہ بابر اور کہاں شیخ رشید. بڑا فرق ہے بہت. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سعودی عرب کی امداد اور اس کا ڈالر کی قیمت پر پڑنے والے اثر.